الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الموت ریحانۃ المؤمن صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے رم کے سوا کچھ بھی نہیں، اور گلے تبسم کہہ رہا تھا میں زندگانی کو مگر شمع بولی کہ گریہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں، اور زائران کعبہ سے اقبال یہ جا کر پوچھے کوئی کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، گلے تبسم کہہ رہا تھا میں زندگانی کو مگر شمع بولی کہ گریہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بعد از حمد و ثنا سامعین محترم، اللہ رب العالمین احسن الخالقین کا بے پناہ فضل و کرم کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو اپنی زندگی کے اندر پھر ایک دفعہ ماہ رمضان کی بہاریں نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اس ماہ مقدس کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ اللہ رب العالمین پارہ نمبر 1 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت عطا کرے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین احسن الخالقین انسان کا سفر بیان کرتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، کہ تم اس ذات کا کس طرح سے انکار کرتے ہو، تم کس طرح اس کی ذات سے منہ پھیرتے ہو، وکنتم امواتا حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم تو اس رب نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، حیات عطا کی۔ اب یہاں پر رب تعالیٰ انسانیت کا پہلا مرحلہ بیان کرتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وکنتم امواتا، کہ انسان تو یاد کر کہ جب تو مردہ تھا اور اس وقت تیری کیفیت اور حالت کیا تھی، کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے پارہ نمبر 29 ہے سورۃ دہر کی آیت نمبر 1 ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ انسان تھا مگر لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر شے نہ تھا، کہ انسان موجود ہے مگر ایسا نہیں کہ جس کا ذکر کیا جائے، جس کی تعریف کی جائے، جس کو بیان کیا جائے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ اب انسانی سفر کا دوسرا مرحلہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس انسان کو موت کے بعد زندگی عطا کی۔ آج یہ جو زندگی ہمارے اندر موجود ہے، ہم جو زندگی طے کر رہے ہیں، یہ جو دنیاوی سفر ہے رب تعالیٰ نے ہمیں سانسی عطا کی ہیں، اس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ اب یہ انسانی سفر کا حصہ ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہماری منزل نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے سفر کا ایک حصہ ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا میں بھیجا اور دنیا میں بھیجنے کے بعد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان یاد رکھنا تیرا کام یہ دنیا نہیں ہے، تیرا حصول یہ دنیا نہیں ہے، تیری وجہ تخلیق یہ دنیا نہیں ہے کہ تو دنیا جا کر اکٹھی کرے، دنیا کا مال و متاع مال و زر جمع کرے، تیرا یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ دنیا تیری مملوک ہے، یہ تیری کنیز ہے، تیری خادمہ ہے،
مگر یاد رکھنا تیرا مقصد حیات کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تجھے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، ہم نے یہ حیات، یہ سانسیں، یہ زندگی صرف اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے دی ہے۔ اب اس کے بعد رب تعالیٰ انسان کا اگلا مرحلہ، اگلا سفر بیان کرتا ہے۔ پہلا فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تو اس رب نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ اب رب تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اب اس زندگی کے بعد ہم دوبارہ تمہیں موت دیں گے، دوبارہ تمہیں موت آئے گی۔ اب یہ موت کس طرح سے آنی ہے، موت کا ذائقہ کس طرح کا ہے، شرح صدور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں جب بھی کسی عام مسلمان کی موت کا وقت آتا ہے تو 3 طریقے کے ساتھ اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، روح نکالی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب کہ عام مسلمان، عام گناہ گار مرتا ہے، جناب ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک جنتی رومال ہوتا ہے، وہ انسان اس رومال کو سونگھتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں دوسرا انسان وہ ہے کہ جس نے غلامی مصطفیٰ تو اختیار کی مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا تعلق صحیح طریقے سے مضبوط نہ کر سکا، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے، وہ انسان اس خوشبو کو سونگھتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ جس طریقے سے انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں جب کسی اللہ والے کا موت کا وقت آتا ہے، جس کی ساری زندگی رب کے ذکر کے اندر، اس کی عبادت کے اندر، اس کی ریاضت کے اندر گزرتی ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، جناب ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں تو ان کی ہتھیلی پر کلمہ توحید لکھا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ انسان اس کلمہ توحید کو دیکھتا ہے، جب اس کلمہ پر نظر پڑتی ہے، اس کی روح وجد میں آتی ہے، اس کے جسم کو چھوڑ کر پرواز کر جاتی ہے اور اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہ 3 طریقے ہیں جس سے مسلمان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اب اس سے آگے ایک اور بھی طریقہ ہے جو محبین کا ہے، جو عاشقین کا ہے، کہ جنہوں نے ساری زندگی حضور کی محبت میں گزاری، حضور کے پیار میں گزاری، ساری زندگی رب اور رسول کی اطاعت کے اندر، ان کی پیروی اور اتباع کے اندر گزاری ہے، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو نظارہ کیا ہوتا ہے، منظر کیسا ہوتا ہے کہ رخ مصطفیٰ سامنے ہوتا ہے، وہ حضور کی زیارت کرتے ہیں، حضور کی دید ہوتی ہے اور ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ آج ہماری بھی یہ آرزو ہے، تمنا ہے کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے کہ ہمارے آخری وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے اور ہماری روح پرواز کر جائے۔ اب رب تعالیٰ اس سے آگے بیان فرماتا ہے ثم یمیتکم، انسان کو ہم نے زندگی کے بعد دوبارہ موت دینی ہے۔ اب جب دوبارہ موت آ گئی تو اب یہ نہ سمجھنا کہ انسان ہمیشہ کے لیے مر گئے، یہ مر کے مٹی ہو گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم یحییکم، اب اس کے بعد ہم دوبارہ ان کو زندہ کریں گے، دوبارہ ان کو حیات دی جائے گی، قبر کے اندر ان کو زندہ کیا جائے گا۔ اب صحیح بخاری کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ حدیث نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے، اب یہ انسان کی زندگی کا اگلا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے کے اندر انسان مردہ تھا، فاحیاکم، تو رب تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا فرمائی، ثم یمیتکم، پھر اس انسان کو موت عطا کی۔ اب اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے، اب انسان کا اگلا سفر کیا ہے، ثم یحییکم، وہ رب اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور اس زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ قبر کے اندر اس انسان کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان مر جائے یا کافر یا مشرک مر جائے، جب اس کو گھر والے قبر کے اندر دفن کر کے آتے ہیں، اتاہ ملکان، 2 فرشتے آ جاتے ہیں، فیقعد عنہ، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، یہ بتا تو ذات مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تیرا کیا بیانیہ تھا، تیرا حضور کے بارے میں نظریہ اور عقیدہ کیا تھا۔ اگر وہ منافق ہو، مشرک ہو،
تو وہ حضور کو پہچان نہیں سکتا، فدخل النار، اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ مگر اب وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی حضور کی غلامی کے اندر اور حضور کی محبت کے اندر گزاری ہے اور اس امت کو محبت مصطفیٰ کے جام پلائے ہیں، جب ایسے لوگ قبر کے اندر جاتے ہیں، ان سے سوال ہوتا ہوگا کہ آپ بتائیے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، کہ آپ حضور کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے۔ اب مثال کے طور پر اگر قبر کے اندر جانے والی ہستی جناب شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ ہوں اور ان سے سوال کیا جائے کہ سعدی بتاؤ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، یہ بتا کہ تیرا حضور کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، تیرا حضور کے بارے میں کیا خیال تھا، تو انہوں نے تو زبان حال سے کہا ہوگا کہ اس ہستی کے بارے میں سوال کرتے ہو، اس ذات کے بارے میں سوال کرتے ہو، میں تو دنیا میں کہہ کر آیا ہوں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اور اگر قبر کے اندر جانے والی ہستی تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہوں اور فرشتوں نے آپ سے سوال کیا ہو کہ سرکار آپ بتائیے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، آپ حضور کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، آپ کا ان کے بارے میں عقیدہ کیا تھا، تو آپ نے بھی اس وقت زبان حال سے کہا ہوگا میں تو دنیا میں کہہ کر آیا ہوں مکھ چند بدر شاہ شانی ہیں، متھے چمکے لاٹ نورانی ہیں، کالے زلف تے اکھ مستانی ہیں، مخمور رکھی ہن مدبریاں۔ آپ نے عرض کیا ہوگا میں تو دنیا میں کہہ کر آیا ہوں کہ روندیاں نینا نو سمجھا رہی، لکھیا پڑھیا سب بلا رہی، اکو نام سجن دا گا رہی، رگ رگ لوں لوں ساہاں نال، دل لگیا بے پرواہاں نال، جتھے دم مارن دی نہیں مجال، صلی علیہ ذوالجلال، بجھ کے وانگ کباب ہوئے، پیتے بعد شراب خراب ہوئے، سرشار اتے بے تاب ہوئے، ان خونی مست نگاہاں نال، اور اے ہو صورت شالہ پیش نظر، رہے وقت نزا تے روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، اور سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ آپ نے تو اس وقت حضور علیہ السلام کی شنا بیان کی ہوگی۔ اور اگر قبر کے اندر جانے والی ہستی بریلی کا تاجدار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان آپ ہوں اور آپ سے فرشتوں نے سوال کیا ہو کہ آپ بتائیے آپ کا حضور کے بارے میں عقیدہ کیا تھا، نظریہ کیا تھا، تو آپ نے اس وقت فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا ہوگا کہ اس ہستی کے بارے میں سوال کرتے ہو، میں تو دنیا میں یہ پیغام دے کر آیا ہوں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اور اب ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں کہ جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگو اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اے لوگو اپنے اعمال کا وزن کرو اس سے پہلے کہ رب تعالیٰ میزان قائم کر دے۔ آج ہماری بھی آرزو ہے، تمنا ہے، آج ہماری بھی خواہش ہے کہ ہمیں بھی قبر کے اندر سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے، کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اور مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہماری خواہش تو ہے، تمنا تو ہے، دل تو کرتا ہے کہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، مگر اقبال کہتا ہے برائے دید نے چشم دیگرم باید، کہ این چشمے کے من دارم جمالت رانمی باید۔ اگر حضور کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر حضور کا دیدار کرنا چاہتے ہو، حضور کی زیارت کرنا چاہتے ہو، تو پھر ایک کام کرو، برائے دید نے تو چشم دیگرم باید، رب تعالیٰ سے کوئی اور آنکھ طلب کر جس کے اندر حیا ہو، جس کے اندر شرم ہو، جس سے قرآن کی تلاوت کی ہو، کہ این چشمے کے من دارم جمالت رانمی باید۔ اس آنکھ سے دیدار مصطفیٰ ممکن نہیں ہے کہ اس آنکھ سے تو بے حیائی بھی کرے، فحاشی بھی کرے، اور پھر آرزو کرے کہ ان آنکھوں میں حسن مصطفیٰ آ جائے، یہ ناممکن بات ہے۔
محبت اس طرح کی ہو کہ جس طرح امام بصیری فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لو شک عن قلبی طرفی وسط ہی ذکر کا فی سطری و توحید فی سطری، لوگوں میری محبت اس طرح کی ہے کہ کوئی بندہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کرے تو میں ایک ٹکڑے پر خدا کا نام نظر آئے گا، دوسرے پر مصطفیٰ کا نام نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی محبت کی توفیق عطا فرمائے، ایسی محبت نصیب فرمائے کہ ہمارا ہر لمحہ حضور کی محبت کے اندر، ہماری ہر ساتھ ہر گھڑی حضور کی محبت کے اندر بسر ہو جائے۔ جب بندہ اس طرح دنیا بسر کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو پھر دم آخر حضور کا جلوہ سامنے ہوتا ہے اور بندہ حضور کو دیکھتا دیکھتا اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آخری حدیث ہے، حضور کے ایک صحابی، اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصلاً حقیقتاً حضور سے محبت کی ہے۔ حضور کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو لگاتار دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لگاتار دیکھتے ہیں، آنکھ نہیں جھپکتے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صحابی کیا بات ہے، بڑے غور سے دیکھتے ہو، لگاتار دیکھتے ہو؟ عرض کرتے ہیں سرکار اگر آپ کو نہ دیکھوں دل بے قرار ہو جاتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، اگر آپ کی زیارت نہ کروں اور دل نہیں چاہتا کہ جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی آپ کے دیدار سے محروم رہ جاؤں۔ یہ ان لوگوں کی محبت ہے۔ اور جناب حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، رب تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہترین امت، سب سے افضل اور اعلیٰ امت اس لیے نہیں بنایا کہ ہمارے پاس مال بڑا ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، یا ہمارے پاس لشکر بڑا ہے، ہتھیار بڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَكَفَى بِنَا فَضْلًا عَلَىٰ مَنْ غَيْرِنَا حُبُّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ إِيَّانَا، لوگوں ہمیں رب تعالیٰ نے سب سے افضل اس لیے بنایا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر حضور کی محبت موجود ہے۔ قیامت تک ہمیں سب سے بہترین اگر بنایا ہے تو اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر حضور کی محبت ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، اور چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر حضور کی محبت نصیب فرمائے اور اس رمضان مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی زندگی کے اندر رمضان کو پا لے، جس کو اپنی زندگی کے اندر اس ماہ مقدس کی بہاریں نصیب ہو جائیں، تو بڑا بد نصیب وہ شخص ہے کہ جس کو ماہ رمضان تو ملا مگر رب کے حضور استغفار کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اس مہینے کی حیا کی توفیق عطا فرمائے، اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے باعث نجات فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔